عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تھے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تھے بخشے جاون ویں ورگے منہ کالے۔ دن لاہ و لائم میں کھونا شب بر سونا، دن لاہ و لائم میں کھونا شب بر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم اپنی ایک بہنا کی دعا کے لیے محترم انصر صاحب کی زوجہ مرحومہ اور محمد عاصم ویسی صاحب، ان کے بھائی صاحبہ کی ہمشیرہ مرحومہ کے احسان ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بھی موقع کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے اور یہ دولت بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور میری یہ گزارش ہے کہ ختموں کو جلسہ نہ بنائیں، ختم ہی رہنے دیں۔ آگے تھوڑے جلسے ہو گئے، اور مرزا جیلوی جیسا ایمان پہ اتنا کھیلا ہے کہ اگر نسل کا دیکھو حال کیا ہو گیا۔ کالجیز میں پڑھنے والے اور ڈائریاں پکڑ کے پڑھنے والے، علماء سے دور رہنے والے کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے، وہ رسول اللہ پہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ باتیں کر رہے ہیں، اور پھر آل رسول پہ باتیں کر رہے ہیں، اصحاب رسول پہ باتیں کر رہے ہیں۔ مشکوک ہو گئی، کیونکہ ہم نے محفل کو سمجھا ہی نہیں کہ محفل کیا ہے۔ دین سیکھنا ہمارے لیے مشکل کام ہے، تو جو مشکل ہوتا ہے مجھ سے چھوڑتے ہیں، جو ہمیں آسان لگتا ہے مجھ سے لیتے ہیں۔ مجھ سمجھ یہی حال ہے، آسانی طلب ہم ہوئے تو آج جہنم کی راہ پہ کتنے چلنے لگ گئے ہیں۔ بڑے سے لے کے چھوٹے تک نماز پڑھنا مشکل ہے، میں ختم میں آنا آسان ہے۔ آج وہ ختم میں نماز رہنے دو، بخشے گئے ہم، ہماری بخشش ہو گئی ہے، 4 شعر پڑھ لیے، 4 سن لیے ہم نے، اب بخشش ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ اور خطیب صاحب نے بیان ایسا کر دیا ہے، انہوں نے ہمیں جنت پہ پہنچا دیا ہے، بخشی ہوئے جا کے 4 گلے اور کاٹ لو، نعوذ باللہ من۔ اس لیے حضور آئے تھے، اس لیے آئے تھے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الافعال، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ سارے اچھے اعمال کامل کر دوں اور سارے اچھے اخلاق کامل کر دوں۔ مجھے تو اللہ نے رہنمائی کے لیے بھیجا، تو رہنمائی ہم لیتے ہی نہیں۔ یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں۔ نعت خوانی کے ہم خلاف نہیں ہیں، نعت خوانی ہماری روح کی غذا ہے، لیکن کوئی دوا بھی تو ہے کہ نہیں؟ نعت خوانی کا بھی ٹائم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن آج آپ فرض کو پیچھے، واجب کو پیچھے، اور خواہش کو آگے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں وہی واجب ہے جو خواہش ہے، ہمارے ہاں وہی فرض ہے جو خواہش ہے۔ دل کیا تو نماز پڑھ لی، وہ دل نہیں ہے، وہ خواہش ہے۔ دل کیا تو نہیں پڑھی، دل کیا ابا جی کا ادب کر لیا، دل کیا نہ کر لیا، دل توڑ دیا، خواہش ہے۔ تو ہم نے تو شریعت خواہش بنا رکھی ہے، تو جنہوں نے شریعت آمینہ کے لال کے رضا بنا رکھی ہے، تو پھر وہ واجب کو واجب سمجھتے ہیں، فرض کو فرض سمجھتے ہیں، ان کی بھی نماز بھی نہیں جاتی، وہ نماز پہلے پڑھتے ہیں، زائد عمل بعد میں کرتے ہیں۔ لیکن آج مجھ سمیت یہ حالات بن گئے ہیں۔ خدا را اس طرف آؤ، حضور رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تو جو حضور نے رہنمائی دی ہے ہم وہ لیتے ہیں۔ آدھا 2-3 گھنٹے نعت خوانی ہوتی ہے، تو جب سارے تھک جاتے ہیں، خطیب صاحب آپ بیان کرنا، آپ ان کی رہنمائی کرنا، کیا خطیب صاحب جو ہیں وہ نبی ہیں؟ کیا آپ ان کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ ان کی تھکاوٹ دور کریں گے تو پھر ان کے دماغ میں کچھ ڈالیں گے؟ وہ تو پٹھے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کمزور، اب وہ تھکیاں کہتے ہیں کہیں دعا ہو تو ہم جائیں، اب کیا سیکھیں گے؟ تو جس کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں ہے۔ اور پوچھو مجھ سمیت عاشق رسول ہیں، میں کہتا ہوں محبت کی بات کرو، عاشق رسول بڑی اونچی بات ہے، اتنا کہہ لو میں محبت ہے۔ محبت ناقص بھی ہوتی ہے، کامل غلام بھی ہوتی ہے، ناقص غلام بھی ہوتے ہیں، بیٹا نکمہ بھی ہوتا ہے تو بیٹا فرما بردار بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا بیٹا ہی ہے۔ تو امتی کالا بھی ہوتا ہے تو امتی چٹا بھی ہوتا ہے، کرتوت اس کے گندے بھی ہوتے ہیں، لیکن امتی ہونے سے نکلتا نہیں، کفر ہو تو پھر نکلتا ہے، امتی تو رہتا ہی ہے۔ تو محبت کہہ لو، عشق کے لفظ بولنے، اور پھر یہ کبھی اکیلے بیٹھ کے بھی تو پڑھو نا، کبھی اکیلے بیٹھو نا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری باتیں تو زاہدوں جیسی ہیں اور تیرے کام منافقوں جیسی ہیں۔ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں اونچی ہستیاں،
باتیں تو زاہدوں کی کرتا ہے، تارک دنیا کی کرتا ہے، کہ یہ بتاتا ہے میرا دل اللہ سے جڑ گیا ہے، دنیا سے الگ ہو گیا ہے، اور کام تیرے منافقوں جیسے ہی، اور اپنے آپ کو نیک سمجھتا۔ کیا حالات بن گیا ہمارے۔ ابھی اتنی بڑی شخصیات بھی آئیں گی، ہم پیچھے بڑھا دیں گے۔ ایک تلاوت ایک نعت کافی ہوتی ہے، اور نعت کو سمجھانے والے علماء ہیں، نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں، علماء پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر نعت بھی پڑھنے والا صحیح ہو، غلط کلام نہ پڑھنے والا ہو، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کے پیچھے قرآن بھی ہے اور آمینہ کے لال کی زبان بھی ہے، ان کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے نہیں، خطبوں میں محفل بھی نہیں آتے، انہیں پتہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں چھوڑنے ہی نہیں، نقیب صاحب اپنا ٹائم لیں گے، انہوں نے اپنا لینا ہے۔ تو جو لوگ آج کامیاب ہیں اور لوگوں تک وہ رہنمائی پہنچا رہے ہیں، وہ وہی ہیں جو مختصر کرتی ہیں۔ تو انہیں پتہ ہے کہ گھنٹہ سوا گھنٹے میں محفل مکمل ہوگی، تو وہ ایک تلاوت نہ سنے کے آدھا پونا گھنٹے کا ایک بیان سنیں گے، انہیں پتہ ہے ہم نے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے ہمیں یہ بتائیں گے۔ تو جب بتائیں گے تو ہم لائن پہ آئیں گے نا، ہم خود بھی بچیں گے تو بچوں کو بچائیں گے نا، آگے امت کو بچائیں گے۔ جب ہمیں روشنی نہیں ملی، ہمارے پاس ہی لائٹ کوئی نہیں، ہم نے کسی کو کیا روشنی دینی ہے؟ تو جو لائٹ دینے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، انہیں سننے کا ٹائم نہیں، تو پھر لائٹ کہاں سے آئے گی؟ تو لوگوں کو کیسے بچیں گے؟ خود کیسے بچیں گے؟ پھر جہنمی جیسے ہی بندوں کو جہنمی بنائیں گے نا، پھر انہیں لے کے جائیں گے۔ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ اب یہ جو بزرگ شعر پڑھتے ہیں، کبھی ان میں بھی غور کیا کیسے شعر پڑھتے ہیں وہ، اور اس کی بھی غلط ترجمہ نہیں کر دیتے۔ منو لوگوں نے آن ڈرایا قبر کے حوالے سے کہ وہ بڑی ڈرونی جگہ ہے، تو میں تو سنیا ہوتے انہیں آنا جنہیں مونڈے کملی کالی۔ اور یہ شعر پڑھ کر کیا لوگوں کو دینا چاہتے ہو؟ تم کیا دینا چاہتے ہو؟ یہ دینا چاہتے ہو کہ وہ بدتمیز ہو جائیں؟ یہ جو بولنے والے یہ عارف ہیں، یہ دیکھا کرو بولنے والا کون ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو جیب کے لیے بول رہا ہے، یہ وہ نہیں ہے جو پجارو تو پراڈو تو گھر کے سکون کے لیے بول رہا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کی ہر گھڑی اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے، جو بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں روح ان کی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں روح بارگاہ مصطفی میں ہوتی ہے، اور جہاں بھی ہو، خلوت ہو جلوت ہو، ہر گھڑی محفل ہو یا تنہائی ہو، ان کا دل مالک کائنات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کی ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہے، سنت مصطفیٰ کے پابند لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اپنے اعمال پہ ناز نہیں کرتے، عمل چھوڑتے بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں مالک یہ عمل بھی تیرے فضل سے ہیں اور ہماری بخشش بھی تیرے فضل سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ساری زندگی تو حضور کی نوکری کی ہے، تو آپ انہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو ہم اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، اور جو بتانے والے اس طرح بتاتے ہیں کہ عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن نے دن اور رات شریعت کا نور اپنے دل پہ بھی جاری کیا ہے، اپنے جسم پہ بھی جاری کیا ہے۔ یہ بولا گیا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، اپنی طرف سے بھی کہا تھا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تو سمجھو تو صحیح نا بزرگوں کو، اپنے اوپر نہ تھوپا کرو، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں۔ ہم وہ دیکھیں گے کہ جو ہر گھڑی اللہ کے مقرب اللہ کا قرب پانے والے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں تو انہیں اچھے لگتی ہے، اور ہمارے جیسے یہی کہیں گے مالک معاف فرما دے، لائن پہ چلا دے، یہ تو مقبول لوگ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، اس کا یہ مطلب بھی خوف نہیں رکھنا، یعنی غلط مطلب لے لیا، یا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، آگے دلیل بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہماری دلیل ہے، اور ہر چوڑا ذلیل ہے، کسی کو موقع نہیں دیں گے کوئی ہمارے آئمہ پہ انگلی نہ اٹھائے، ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ وہاں خوف نہ رکھ رضا ذرا، کیوں؟ تو ہے عبد مصطفیٰ، اے رضا تیری تو ہر گھڑی حضور کی غلامی میں گزر رہی ہے، تو اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا، بلکہ نفس کے خالق جس نے نفس کو پیدا کیا ہے اس کے حبیب کے کردار پہ چلتا ہے، سنتوں کو بناتا ہے۔ تو جب تیری ہر گھڑی اللہ کی یاد میں ہے، آمینہ کے لال کے طریقے پر ہے، تو تیرے لیے تو جنت ہے، تیرے لیے تو قبر بھی جنت کا ماحول پیدا کرے گی، اور وہاں بچھونے بچھا دیے جائیں گے، استقبال ہوں گے، جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، اور حضور فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ فرشتوں، ساری زندگی ہمارے کردار کو بناتے رہے ہیں، اور آج سوال کیا کرنا ہے، سوال دے کر آ گئے ہیں۔
ہم نوازے جائیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اب سمجھ آئیں گے؟ تیرے لیے حفاظت ہے، کیونکہ تو نے ہر گھڑی شریعت کی حفاظت کی ہے، صرف لوگوں کو نہیں بتائی، صرف لوگوں کو نہیں بچایا، اپنے جسم پر بھی شریعت مصطفیٰ کا نور جاری کیا ہے، صرف جسم پہ جاری نہیں کیا، اپنے مائنڈ، اپنے خیالوں پر بھی شریعت مصطفیٰ کی حکومت جاری کی ہے۔ پھر یہ مقام ہوتے ہیں، کہتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، یہ نہیں شعر پڑھتے میاں صاحب کا؟ وہ کون ہے جو اللہ کے ولی کامل ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں عدل کریں تھے، یہاں تو بڑے بڑے کام تھے، جن کے پاس ہے وہ کام تھی، تو جن کے پاس ہے ہی نہیں۔ عدل کریں تھے تھر تھر کمبن، اپنی بات کر رہی ہیں، اور اپنے جیسوں کی، اپنوں سے بڑوں کی بات کر رہی ہیں، تھر تھر کمبن، اور میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ جو دن اور رات ایک کر کے کہتے ہیں ہماری تو عدل پہ آئے، تو اگر فرشتوں کو بھی عذاب دے تو پھر بھی ظلم کی نسبت تیری طرف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے فرشتے جو بھی کرتے ہیں تیری توفیق سے کرتے ہیں، از خود نہیں کرتے، تیرے کرم سے کرتے ہیں، تیرے فضل سے کرتے ہیں، لیکن جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح تو فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر اب وہ عذاب دینا چاہے فرشتوں کو تو دے، تو پھر بھی ظالم نہیں ہے، کیونکہ جس طرح وہ چاہتا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھ نہیں آپ اس کو؟ یہ علماء ہیں، حدیث کا نور دیتے ہیں، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جامن۔ کام مجھے اپنے عمل پہ ناز نہیں ہے، شریعت پہ عمل، دن اور رات لوگوں کے دل کو روشن کرنے والے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے، لوگوں کا ٹوٹا ہوا رشتہ خالق کائنات سے جوڑنے والے، مضبوط کرنے والے، گری ہوئی عوام کو اٹھانے والے، عروج دینے والے، اللہ کے قریب کرنے والے، وہ پاکیزہ ہستیاں جو رجسٹر ہستیاں ہیں، وہ بھی کہتی ہیں فضل کریں تھے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے۔ یہ ہے عاجزی، یہ انکساری، ولی ہوتا ہی عاجزی کا پتلا ہے، انکساری کا پتلا ہوتا ہے، اسے تکبر تو دور تک بھی آتا نہیں، بلکہ اللہ انہیں خیال سے بھی بچا کے رکھتا ہے، نہ تکبر کا خیال آتا ہے، نہ حسد کا خیال آتا ہے۔ انہوں نے حسد کی کشتیاں، تکبر کی کشتیاں جلا دی ہیں، ہر گھڑی ان کا خیال خیال خدا ہوتا ہے، اس لیے ان کا خیال خیال خدا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک سے جدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھو ان چیزوں کو، ہمارے ہاں تو تھوڑا سا آئے تو کرسی پہ بیٹھتے دوسرے کو بندہ نہیں مانتے، ہماری تو یہ حالتیں ہیں، لیکن وہ سب کچھ کر کے بھی کہتے ہیں عمل سے نہیں تیرے فضل سے، تیرے، اور ہم کرتے کچھ نہیں تو کہتے ہیں تیرے فضل سے۔ مطلب فضل کا کیا ہے؟ اور جرم کرو بڑا کریم ہے، اور جرم کرو بڑا کریم ہے، اور جرم کرو داغا بازیاں کرو، لوگوں کی عزتیں لوٹ لو، رشوت خوری کرو، سود خوری کرو، گھر کے گھر تباہ کر دو، دل کے دل جلا کے رکھ دو، لٹیرے بن جاؤ، اور کیا اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحمت فرمانے والا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ لیتے ہیں کہ جرم پہ جرم کرو، زیادتی پہ زیادتی کرو، اللہ کو بھی ناراض کرو، اللہ کے حبیب کے دل کو چھلنی کرو، حضور کو دکھاؤ، اور یہ تکلیفیں دو، امت کو صداؤ، اور پھر کہو اللہ بڑا کریم ہے۔ یہ شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں، حضور سے بڑا بھی کوئی کچھ جاننے والا ہے کہ رب کریم ہے، حضور سے بڑا بھی کوئی جاننے والا ہے کہ رب رحیم ہے، اور حضور ہی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور صحابہ سے بھی بڑا کوئی اللہ کو جاننے والا ہے کہ اللہ رحیم ہے، کہ اہل بیت اطہار سے بھی کوئی بڑا جاننے والا ہے کہ اللہ رحیم ہے، کہ ازواج مطہرات سے بھی کوئی بڑھ کر جانے والا ہے، اللہ رحیم ہے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جنہیں ڈائریکٹ آمنہ کے لال نے فیض دیا ہے، اور ان کے سینوں کو روشن کیا ہے، اور زمین پہ اٹھا کے انہیں عرش پہ پہنچایا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، انہوں نے رحیم کا معنی نہیں سمجھا، انہوں نے کریم کا معنی نہیں سمجھا، اور انہوں نے ہی تو سمجھا ہے، اس لیے ہر گھڑی عبادت میں رہتے، اطاعت میں رہتے، اور روتے اور کہتے مالک میں عمر نہ ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا، میں ایک تنکا ہوتا۔ اتنی خشیت، اتنا خوف، اور دن و رات عبادت، اور پھر ڈرتے، پھر روتے، ایسے انداز میں وہ رہتے، وہ سمجھے اور جو اتنا رحیم ہے اس کی نافرمانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ ہر وقت اس کے آگے گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ یہ رحمت کا مفہوم ہے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرض کیا گیا کہ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ، آپ کے صدقے، آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے ہیں، اب بھی اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج گیا ہے اور پاؤں مبارک میں ورم پڑ گیا ہے، تو آپ اتنی عبادت
تو جواب کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہماری اماں جان سوال کر رہی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. فرمایا عائشہ جس رب نے مجھ پہ اتنے کرم فرمائے ہیں، اس رب کی اتنی رحمتیں ہیں کہ میرے صدقے اگلے پیچھے کو گناہ فرماتا ہے، میرے صدقے یہ مقام دیتا ہے. اس نے اپنا محبوب بنایا ہے، سب سے اعلیٰ منفرد بنایا ہے اور میرے ہی دوپہر سب کو نوازا ہے، اب بھی نواز رہا ہے. اور جو مجھے مانے گا وہ رب کو مانے گا. مجھے یہ مقام و مرتبہ ملا ہے تو کیا میں ایسے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ جس کا کرم ہو تو اس کے آگے جھکا جاتا ہے، شکریہ ادا کیا جاتا ہے، احسان کو مانا جاتا ہے. اور الگ بات ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ جس کا احسان ہو اس کی احسان فراموشی کی جاتی ہے، اسے بلایا جاتا ہے، اس کے آگے تیر چلائے جاتے ہیں، جو سکھاتا ہے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یقیناً ایسی سوچ شیطانی سوچ ہے، اور جو صحابہ نے سوچا وہ رحمانی سوچ ہے، وہ قرآنی سوچ ہے کہ جو اتنا کریم ہے، جس نے آپ کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور آپ کے منہ کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو سانپ بھی اندر نہیں آنے دیتا، جو موذی چیز بھی اندر نہیں آنے دیتا، آپ کی آنکھوں پہ پہرے دار رکھا ہے، آپ کی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی پوری باڈی کی 10 فرشتے دن کو بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر رات کو نئے فرشتے آتے ہیں، پھر انہیں حفاظت پہ مبعوث کر دیا جاتا ہے. تمہاری سانس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، تمہاری آنکھ بھی کی حفاظت ہو رہی ہے، تمہارے دل کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، تمہاری سانس کی مالا چلائی جا رہی ہے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تمہاری حفاظت فرما رہا ہے. تمہارے ایمان کی جو یہ مضبوطی ہے اور جو تمہارا ایمان قائم ہے یہ بھی رب نے قائم رکھا ہوا ہے. تم یہاں بیٹھے ہو اللہ کے گھر میں تو یہ بھی رب نے قائم رکھا ہوا ہے. تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ نے آپ کو یہ دولت دے رکھی ہے، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں. اللہ نے یہ دولت دے دی ہے، اگر اللہ اٹھا دے اس وقت ختم ہو جائے تو ہر گھڑی ہر لمحہ اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی مہربانی. ایمان بھی اس کے فضل سے قائم ہے اور ہم بھی اس کے فضل سے قائم ہیں. تو ایسی ہستی کی آگے جھکا جاتا ہے کہ ایسی ہستی کی نافرمانی کی جاتی ہے. اسے رحمت کہتی ہیں. اسے کیا کہتی ہیں؟ جو سمجھے. مجھے بتاؤ، ابا جی کوئی چیز دیں یا کوئی چیز دے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اسے کچھ دوں؟ پھر کہتے ہیں یار اس کی ماننی ہے. کیوں؟ یار اس نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اس نے مجھ پہ. یہ تو تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جس کا احسان ہو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی ماننی چاہیے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کا ہر ایک پہ احسان ہے اور ہر گھڑی احسان ہے. وہ خالق کائنات ہیں اور اس نے اپنے محبوب کے ذریعے ہر گھڑی احسان فرما رکھا ہے. اس لیے حضور اللہ کے ذریعے وہ نعمت ہے کہ ہر ایک پہ ہر گھڑی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا لازم و ضروری ہے. آپ اس کو سمجھے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ رحیم ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی نافرمانی شروع کر دو. ہاں عمل کرو، اگر مسٹیک ہو جائے مالک بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے محبوب کے ذریعے بخشے گا. توبہ کر. تو دروازہ کھلا ہے، ہر گھڑی کھلا ہے کہ جب بھی مسٹیک ہو جائے، کوئی ایسا عمل ہو، آ جاؤ اللہ کی طرف، محبوب کے ہو، بس دل سے ہو کر پوری شرائط کر کے پھر توبہ کرو، اللہ دروازے کھول دے گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ گناہ پہ جری ہو جاؤ اور رحمت کا مفہوم غلط لے کر اور غلط اشعار پڑھ کے. ہاں میاں صاحب کہتے ہیں عملہ والے ننگ ننگ پار جاندے غافل کھوتے کھاندے. یہ شعر کوئی نہیں ہے میاں صاحب کا، یہ آپ کس کی بات کی ہے؟ یہ میری اور آپ کی بات کی ہے. جب اپنی بات آئی تو کہا پھر اس کے فضل سے عمل کر کے. جب ہماری بات آئی تو کہا بے عمل غوطے کھاتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں وہ لنگ لنگ پار جاتے ہیں. عمل والے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، وہی حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں. باقی تو شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں ذرا غور کریں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اس میں اللہ پاک نے مشیت کا ذکر فرمایا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے کیا؟ اور اس نے پھر ڈرنا کیسا ہوگا؟ بس اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ ہے ڈرنا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ جانور نہیں بنتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ حیوان نہیں بنتا، جو رب سے ڈرتا ہے وہ سرکش نہیں ہوتا، وہ بدتمیز نہیں ہوتا، بد اخلاق نہیں ہوتا، بد کردار نہیں ہوتا، لوگوں کے دل توڑنے والا نہیں ہوتا. جو رب سے ڈرتا ہے وہ دل جوڑنے والا ہوتا ہے.
دل لینے والا ہوتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو رب سے ڈر گیا اور نفس کی سواری پہ سوار ہو گیا اور نفس کو لگام دے دی کہ تو نے خود نہیں چلنا، تم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے، لگام دے کر، اور وہ جو ڈرا نہیں وہ خود جانور بن گیا اور نفس کو اوپر سوار کر کے لگام اسے دی، اب مجھے چلا، جیسے گدھے کو جلایا جاتا ہے، جیسے جدھر چاہے وہ چل جائے، تو اب یہ خود گدھا بنتا ہے، خود گھوڑا بنتا ہے اور نفس سوار ہوتا ہے۔ اس یہ بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداریاں، اللہ کے رسول پہ حملے، اللہ کے محبوبوں پہ حملے، اصحاب رسول پہ حملے، آل بیت پہ حملے، یہ حملے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ نفس اس کے اوپر ہے اور یہ گدھا، اور گدھے سے بھی بدتر بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رب سے ڈرا ہے اور اس نفس کو سواری بنا کے اوپر سوار ہوا ہے، کہا میں جانور نہیں، آمینہ کے لال کا غلام ہوں، میں جانور نہیں، خالق کائنات کا بندہ ہوں، اس لیے جانور کی مان کے نہیں چلوں گا، جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے انہیں کی مان کے چلوں گا۔ یہ اصل ہے خوف، جسے کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ڈرا اور خواہش کو روکا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے محبوب کی، فرمایا اس کے لیے جنت ماوا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ ادھر فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ اسے نہیں بخشے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کافر کو اللہ نہیں بخشے گا، یہ اللہ نے فرما دیا۔ اب اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو کہ اللہ کافر کو بھی جنت دے دے گا، مرزئی کو بھی جنت دے دے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کافر کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک، اور جو کفر کے علاوہ ہیں، ماننے والے ہیں، مسٹیکیں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، یہ ہوئے، فرمایا کفر کے علاوہ باقی جسے چاہوں بخش دوں گا۔ نہیں آپ شاید سمجھے، کفر کے علاوہ جسے چاہوں بخش دوں، لیکن کفر ایک ایسی نحوست ہے اور ایسی برائی ہے، کبھی بھی جنت کے قریب نہیں جا سکے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا۔ اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر وہ گناہگار سیاکار ہے، بدکار ہے اور مر گیا ہے، توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی مشیت الہی پہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں بخشوں گا۔ میں اب الگ بات ہے کہ تھوڑی سزا دے لے پھر اسے جنت عطا فرما دے، یا ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے جنہیں وہ بھی نہیں ملے گی، سفارش مصطفیٰ حضور کے غلاموں کی سفارش سے اللہ بلا عذاب اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط ایمان ہے، ایمان ہو اور اگر توبہ کر جائے تو کلیئر ہے، توبہ کر جائے، کیونکہ ہم نے ساری باتیں واضح کرنی ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے یہ معتدل ہے، ہمارا دین معتدل ہے، متوسط ہے، اس میں ہم نے رحمت پہ بھی نظر رکھنی ہے اور خوف پہ زیادہ خوف غالب رکھنا ہے، مرتے وقت رحمت کو غالب کرنا ہے۔ جتنا خوف غالب رہے گا آپ اتنے رب کے قریب رہو گے، اور جتنی رحمت اپنے اوپر کرو گے تو پھر شیطان کی طرف جاؤ گے، اور مرتے ہوئے کے قریب پھر کہو مالک بڑا رحیم ہے، مجھے بخش دے گا، تو جیسا پھر کرو گے ویسا پا بھی لو گے۔ لیکن یہاں آپ دیکھا بچوں کی طبیعت کیسی ہے، آج تو آپ کو پتا ہے جو دور چل رہا ہے وہ کہتے ہیں سوٹی نہیں پیار، کیا کہتے ہیں؟ ڈانٹ نہیں تو پیار، تو یہ ایک دو جو سوٹی لگائی جاتی ہے یہ دشمنی ہوتی ہے، یہ الگ ہی ایک جو ہے نا یہ واردات ہے کہ بچے کو ڈانٹنا نہیں، بچے کو ڈانٹنا نہیں۔ میں کہتا ہوں تم بچوں کی بات کرتے ہو تو ابا جی کو بھی ڈانٹنا چاہیے، تم بچوں کی بات کرو تو ابا جی کو بھی مار پڑنی چاہیے، سوٹی ان کے لیے بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ ابا جی بھی چاہتے ہیں کہ 4-5 ڈنڈے لگے تو میں بھی مسجد میں آؤں، میں بھی اطاعت کروں، کیونکہ یہ ڈنڈے کے بغیر کم ہی چلتی ہیں۔ یہ میں جو بات بیچ نہیں بتانے لگوں آپ سمجھیں گے اس کو، عام لوگ ڈنڈے سے چلتے ہیں، عام لوگ زیادہ ڈنڈے سے چلتے ہیں۔ ابھی حکومت نے کرونا آیا تھا پابندی لگائی تھی، گھروں میں شادیاں ہوئی تھیں، میرج ہال میں گئے تھے، پھر ادھر جا کے ناچ ٹاپا ہوا تھا، کیوں؟ پتہ ہے اندر دے دیں گے، جرمانہ بھی پڑے گا، چھتر بھی پڑیں گے، تو ڈر کے نہیں کرتے۔ اور جو دوپٹے نہیں لیتی تھیں انہوں نے دوپٹے لے لیے، انہوں نے منہ بھی چھپا لیا جو منہ بھی نہیں چھپاتی تھیں، آپ سمجھ رہے جو نہیں چھپاتی، وہ اپنی عزت کو نیلام کرتی ہیں، تو چہرے ننگے تھے انہوں نے ڈھانپ لیے، اور پورا سوٹ پہن لیا،
بال تک بھی نظر نہیں آ رہا، جو چڑیلیں بنی ہوئی تھیں، لیکن کورونے میں یہ ڈر گئیں. میں جو مسئلہ بتانے لگا ڈر گئیں، مر جائیں گے کیونکہ یہ مرنا چاہتے نہیں، کرتوتیں ہی ہماری ایسی ہیں، مرنا نہیں چاہتے. تو جو ہر گھڑی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کہتے ہیں کب موت آئے تو آمینہ کے لال کا دیدار ہو. وہ تو اس پہ تڑپتے ہیں، لیکن ہم نہیں، ہم ڈرتے ہیں، ہمارے کالے کرتوت سامنے ہیں، کیسے مریں، کیا چہرہ دکھائیں گے، حشر ہے. اس کا مطلب ہے ہماری سوچ کہتی ہے کہ نہیں، لیکن غافل ہو جاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ نہیں، مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ دل ادھر لگا ہی نہیں. تو جس کا ادھر لگ گیا کہا جلدی آئے، نکلوں اس عذاب سے، اس جھنجھٹ سے نکلوں، اور جو ہی جاؤں گا تو موت ہی تو پل ہے کہ جس کے ذریعے آمینہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، پھر تو وصل کی دولت مل جائے گی. یہاں تو فراق ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں ڈرانا کیا، ڈرانے میں ہوا کہ نہیں کام. ادھر تو مسجد میں وقفے کر دیے تھے، نماز کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی دخل اندازی شروع ہوئی تو کچھ جی کورونے بن گئے تھے، گھر میں پیک ہو گئے تھے. ایسے ہی تھا نا، گھر میں پیک ہو گئے، آپ اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، اس کے ساتھ مر جائیں گے. ڈر اور خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی. جو میں اصل بتانا چاہتا ہوں، جب ڈر اور خوف کی کیفیت انسان میں بڑھتی ہے تو انسان اس چیز سے بچتا ہے، اس چیز سے کہ میری جان کے خلاف ہے میں اس سے بچوں، میری اولاد کے خلاف ہے میں اس سے بچاؤں. ڈر کی خوف پیدا ہوئی تو جب دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ایک خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بندہ اس چیز سے باز آ جاتا ہے. تو جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کا، اللہ عز و جل کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور خوف پڑتا ہے تو وہ حیوانوں سے نکل کر فرشتوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ ڈرتا ہے، یہ نہیں کرنا رب ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کرنا رب ناراض ہو جائے گا، اور یہ نہیں کرنا سزا ہے اس کے اوپر. اللہ نے میں یہ سزا دوں گا، اس کے محبوب نے میں یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی. اب سزائیں سامنے ہیں اس کے، تو اس لیے وہ ڈرتا ہے. پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر پوچھا جانا ہے کیا کروں گا. یہ کیفیت، یہ سوچ ایسی دولت ہے کہ بندے کو حیوان نہیں رہنے دیتی، بلکہ بندے کو فرشتہ بنا دیتی ہے، بلکہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے. وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، عرش پہ چلا جاتا ہے، کیونکہ خوف کی دولت ہے. اب ہم آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو تو نماز نہ پڑھی تیری ٹانگ توڑ دوں گا. توڑنی نہیں ہے، یہ نہ کہیں کہہ دے کار سامنے کہہ دے ٹانگ کی توڑ چھڑنی ہے. بات ایسے بھی سمجھ آتی ہیں. اللہ نے پہاڑ اوپر رکھ دیا، اوپر پہاڑ رکھا، نیچے وہ قوم ہے. کلو خذوا آتینا، وہ پکڑو جو میں نے تمہیں دیا، پکڑو. اب اوپر پہاڑ ہے تو پہاڑ گرایا. ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے طور پہاڑ ان کے اوپر کر دیا. نیچے وہ تھے، میں ایسے چھوٹی پکڑ کے وہاں صاحب کرنا جی ہے، یہ مطلب تو مارنا ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے، اس نے کر لینا ہے. ڈرتا ہے نا تکلیف ہوگی. چھوٹی یہ سوٹی کیا ہے، جہنم کی تھوڑی سی آنکھ بھی پتہ چل جائے آپ کو، کھوپڑی سیدھی ہو جائے، اور قبر میں عذاب کا پتہ چلے بندہ سیدھا ہو جائے. یہ ڈر، یہ خوف تمہارے فائدے کو ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے محبوب بھیجے ہیں تو صرف محبوب بشارت دینے والے نہیں بھیجے، محبوب وہ بھیجے ہیں تمہیں ڈراتے بھی ہیں اور تمہیں بشارت بھی دیتے ہیں، خوشخبری بھی دلاتے ہیں، تمہیں ڈراتے بھی ہیں، یہ ڈر سنانے والے بھی ہیں، یہ جنتی خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، یہ جہنم کا عذاب بھی بتانے والے ہیں، یہ قبر کا عذاب بھی بتانے والے ہیں. میرے محبوب نذیر بھی ہیں، میرے محبوب بشیر بھی ہیں. میں نے کلام نذیر بھی بنایا ہے، میں نے کلام بشیر بھی بنایا. میں خود بھی ڈراتا ہوں، خود بھی خوشخبری دلاتا ہوں، اس کا ذریعہ آمینہ کے لال کو بتاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہو کہ جہاں ڈر ہے کہ بچ کے جنت میں آ جائے، جہنم کی طرف نہ جائے، اور جہاں خوشخبری ہے تو جہنم کی طرف دیکھے بھی نہ، یہ دولتیں سامنے رکھ کر لالچ میں آ کر یہ اس طرف چل پڑے. آپ سمجھے ہیں؟ اس لیے جب بچے کو کہا یہ سوٹی پڑی ہے، تو نے یہ کام نہ کیا تیری ٹانگ توڑ دوں گا، ابا جی نے چھڑنا کوئی نہیں. ڈر ہے، نماز پڑھ لے گا، سچ بول لے گا، مسجد میں چلا جائے گا. سکول تو نہ گیا تو میں یہاں، سکول کے لیے تو ہم لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تو چمک ہی نہیں آتی. 5 چھوڑ دیں نمازیں، آپ بھی چھوڑے ہیں، بچے بھی چھوڑے ہیں، اور سب کچھ چل رہا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن سکول کی تعلیم میں تو نہ گیا، میں پیسے دیتا ہوں، میں اتنے پیسے لگاتا ہوں، 10 20 بھی تیرے اوپر لگاتا ہوں، تو پڑھتا نہیں، تیری ٹانگ توڑ دوں گا. تو ابا جی نے چھڑنا کوئی نہیں. ڈر پیدا ہوا، بچہ جانا شروع ہو گیا. تو جو بچہ ڈر سے سکول جا سکتا ہے وہ ڈر سے اللہ کے حضور بھی آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا. تو یہ اس لیے خوف اتنی بڑی دولت ہے. بدقسمتی سے ہم نے کہا خوف بارے بیان نہ کرنا،
ہمیں مٹھیاں گولیاں دینیاں تاکہ ہسپتال کھلے ہو جائیں، شوگر تیز ہو جائیں، ڈاکٹروں کے حوالے چلے جائیں، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے۔ ہمیں یہ بیان نہ سنانا کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے، ڈر جاؤ ڈر جاؤ۔ رب فرماتا ہے ڈر جاؤ ڈر جاؤ، جو ڈر جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ اس لیے ذات محترم ان چیزوں کے حوالے میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ خوف